جاری تھا. شاید وہ بھٹو صاحب کے زمانے کی معافی مانگ رہا ہو جو بھٹو صاحب 73 میں نہیں کیا. مانگ رہے تھے, بھٹو صاحب کے وقت وہ تھے ہی نہیں, پارٹی کے حوالے سے, چونکہ پارٹی کے وہ اپنے حوالے آپ سے کو نہیں تھے. تازہ ترین زخم کی وہ نہیں مانگ رہے تھے. ہم نے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جو 4 سال میں ان کے دور میں جو مظالم ہوئے تھے اس کی انہوں نے ایڈوانس اور پیشگی ہم سے معافی مانگ رہی تھی. اچھا. ہاں, اور یہ اتنی مظالم میں برملا کہوں گا, پرویز مشرف کے دور میں اتنی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی ہے جتنی پیپلز پارٹی کے دور یہی میں. تو بھی وہاں آپ اور میں اکٹھے تھے جہاں میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا. ہاں ہم ابھی تھے مسنگ پرسن کے حوالے سے. اور ایک مسنگ پرسن کیا, ابھی ہم وہاں کیمپ میں تھے, آپ بھی تھے, میں کل سے وہاں بیٹھا ہوں مسلسل, 2 دن ہو گئے مجھے. یہاں تو 1000 کی بات کی گئی, 3-4 ہزار تو بلوچستان کے, 10,000 تک 10,000 مجموعی طور پر جو سویلین ہے, جو آرمی کے ہیں, وہ 10,000 تک فگر پہنچ چکا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں اسے لاپتہ افراد نہیں کہتا, میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا لاپتہ افراد, ہماری بہن آمنہ مسعود جنجوہ نے بھی کہا لاپتہ افراد, جتنے مقررین تھے. سب نے کہا. لاپتہ وہ ہوتا ہے جس کا پتہ نہ ہو. جب پتہ ہو ہمیں کہ ایجنسیز نے اٹھایا ہے تو وہ لاپتہ نہیں ہے, ان کا عطا پتہ ہے. لیکن ان سب کو چھوڑیں, اس اڈیالہ جیل میں پنڈی کے 11 افراد کو عدالت نے رہا کیا, فرد واحد نے نہیں. عدلیہ کی آزادی کی بات کی جاتی ہے, بحالی کی, 11 افراد کو رہا کیا گیا, اور وہ عدالت کے فیصلے کے مطابق اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے. جب وہ جیل کے مین گیٹ سے نکلے ان کو اٹھا لیا گیا. نہ صرف اٹھایا گیا, ان میں سے 4 کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد کیس آئے کہاں پر, سپریم کورٹ میں. وہ 3 بھائی ہیں, ایک تو شہید کر دیا گیا, ایک شہید کیا گیا, اس کی والدہ, ہارٹ اٹیک اس سے کو فوت ہو گئی. نہیں, ہارٹ اٹیک کس طرح ہوا, اس کی والدہ نے ایک لاش وصول کی, اس کو آس تھی کہ شاید 2 میرے بیٹے جو ہے نا وہ بچیں گے. زندے. اس نے عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. چینل پر بھی, آپ کے سب کے چینل پہ وہ روتی رہی. ان کو توقع یہ تھی کہ عدالت نے میرے تینوں بیٹوں کو رہائی دلوائی تھی, بے گناہ ثابت کیا تھا. اس کے باوجود اگر کسی ایجنسی نے اٹھایا ہے تو اب عدالت عظمیٰ جو ہے اسے منگائیں گے. عدالت عظمیٰ نے منگایا, کس طرح منگوایا ایک لمبی داستان ہے, لیکن آئے کتنے, 7. 4 لاشیں دفن ہو چکی تھیں, 7 لاشیں گھسٹ رہی تھی زمین پہ. یہ زندہ انسانوں کی لاشیں تھیں جن کے گردے فیل ہو چکے تھے, جن کی یورین اور پیشاب کی تیلی ساتھ لگی ہوئی تھی, جن کو گھسیٹ کر ساتھ لایا جا رہا تھا. وہ چل نہیں سکتے تھے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. 21ویں صدی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں, جہاں پر عدالت کی بحالی کی دعوے کیے جاتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں قریشی صاحب کہ کیا ان کو بلایا تھا رہائی دلانے کے لیے, یا ان کی رونمائی اس ماں کے لیے تھی, قوم کے لیے تھی, پریس کے لیے تھا کہ ان کی رونمائی کرائی جائے, واپس انہی ظالم درندوں کے ان کو حوالے نہیں کیا گیا؟ اور جب ایک ماں کی آس ٹوٹ گئی اور انہوں نے کہا کہ ایک بچے کی لاش لی ہے میں نے, 2 لاشیں میرے ہاتھ سے دوبارہ چلی گئیں جس حالت میں اس نے دیکھا, اس کے بعد اس ماں کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں تھا, وہ شہید ہو. شہید ہو. قریشی صاحب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ عدلیہ اگر اپنی رٹ آزادی کی دکھانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, وزیر اعظم نے توہین عدالت کی, اسے کٹہرے میں آنا چاہیے, آ گیا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. صدر اگر نہیں مانتا اسے آنا چاہیے, ماننی چاہیے عدلیہ کی بات. لیکن دوسری طرف تمہاری ہاتھیں کیوں کانپتی ہیں؟ ایجنسیوں سے کیوں آپ ڈرتے ہو؟ ایجنسیوں سے ان کیوں کو بھی ڈرتے بلائیں. ہیں؟ کیا یہ توہین عدالت نہیں تھی؟ کیا ایجنسیاں توہین عدالت نہیں کر رہی؟ کیا ہمارے بلوچستان کے مسنگ پرسن جو ہے وہ, جن کو مسنگ پرسن کا نام دیا جا رہا ہے, وہ اٹھائے جاتے ہیں؟
3 مہینہ 6 مہینہ سال کے بعد ان کی لاشیں سڑک پہ ہوتی ہیں۔ حافظ صاحب 11 افراد جو آئے یہ سارا بڑا قابل مذمت ہے، قابل مذمت ہے کسی جمہوری معاشرے کو اسلامی طرز زندگی میں، یہ مطلب دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے جو ایجنسیز کے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید انڈیا کے لوگ یا اسرائیل کے لوگ یا امریکن لوگ بلوچستان میں لوگوں کو مارتے ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت ہو۔ یہ بھی ایک بات ہے، اور اس میں چیف آف آرمی سٹاف نے اس دن مجھے خود بتایا کہ حبیب جالب کا، آپ کیوں نہیں قریشی صاحب جا کے پتہ کرتے کہ حبیب جالب کا ہم پہ الزام لگایا جاتا، اس کے قاتل کون ہے؟ وہ تو اس کے اپنے دشمندار تھے۔ دیکھیے 2 باتیں میں عرض کروں گا، میں اور آپ سرحدوں کے محافظ نہیں ہیں۔ سرحدوں کے محافظ وہ آرمی چیف ہے جس نے فل ٹینور کا ایکسٹینشن لی ہے۔ کیانی صاحب ہیں، ان کی فوج ہے، اربوں ڈالر خرچ کر کے ہم نے میرے حلقے میں چاغی میں ایٹمی دھماکہ ہوا۔ اگر کوئی اسرائیلی بھارتی پاکستان میں گھس کے آتا ہے، آپ کی جو 8 ایجنسیز ہیں جن کے پاس تمام وسائل ہیں، وہ کہاں ہوتی ہیں؟ کیا بلیک واٹر کی بات کرتے ہیں، را کی بات کرتے ہیں، موساد کی بات کرتے ہیں؟ ریمنڈ ایوس کو میں نے چھڑوایا؟ اس اسلام آباد میں کیا آپ کے وزیر داخلہ نے ان گاڑی میں سوار لوگوں کو جنہوں نے طالبان کا بہروپ بدلا تھا، جو امریکی تھے، جو پکڑے گئے، آپ کی میڈیا نے ان کی فوٹیج بنائی، جو تھانے میں پہنچائے گئے اور آئی جی نے ان کو چھوڑا اس وزیر داخلہ کے کہنے پر؟ تو میں کیا کہوں کہ اگر غیر ملکی ہیں تو پھر ان کے لیے سیڑھی اور بیساکھی کون بن رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ بات آپ بتائیں کہ بھارت دشمن ہے بلوچستان میں آپ کے ملک کو توڑنے کے لیے، افغانستان ہے، امریکہ ہے، میں نے مان لیا، آرمی چیف کی بات میں مانتا ہوں، وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں یہ بات کئی بار کہی، لیکن عبدالودود قریشی صاحب خدا را یہ بتائیں کہ جو آپ کے ملک کو توڑ رہا ہے بھارت، وہاں کے لوگوں کو اسلحہ دے رہا ہے بقول آپ کی، وہ آپ کا دشمن ہے یا موسٹ فیورٹ نیشن ہے؟ یا موسٹ فیورٹ نیشن ہے، آپ کا پسندیدہ ملک ہے۔ اگر توڑنے والا آپ کا پسندیدہ ملک ہے تو پھر توڑنے میں شریک نہیں ہوں، بلوچستان کے لوگ شریک نہیں ہیں، پھر تم خود اس میں امریکہ ہے۔ یہ جو چند دن ہمیں بلوچستان کے بارے میں کچھ تیزی نظر آتی ہے، اس لیے کہ امریکی کانگریس میں یہ بات ہوئی۔ امریکی کانگریس نے کیا کیا؟ ایک ان کے ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، سب کمیٹی ہے، اس نے کہہ دیا ہے وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ یہ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے سراپا احتجاج نہیں تھے جو ابھی ہم آئے وہاں سے، بلا شبہ ہے، جو مسنگ پرسنز بیٹھے ہوئے، ان کے لوائقین ہیں، جو ان کے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس لیے سراپا احتجاج ہے؟ جو 7 لوگوں کو اس سپریم کورٹ میں بلایا گیا، جن کے پاؤں زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ان کو دیکھ کر خدا سے ڈر لگتا ہے، تو کیا یہ حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ حقوق کی خلاف ورزی ہے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پارلیمنٹ نے امریکہ کے خلاف قرارداد پاس کر کے آپ نے حساب جو ہے برابر کرنے کی کوشش کی، ابھی تک اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے نیٹو سپلائی بحال کرنے کے لیے وزیر دفاع نے بیان جاری کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے قریشی صاحب کہ امریکہ کے سب کمیٹی نے ہیومن رائٹس کی کہا کہ ہم یہ مطالبہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہاں کی پامالی ہو رہی ہے، اور وزیر دفاع چودھری احمد مختار صاحب سروس جوتے والے،
انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم بھی نیٹو کی بحالی انسانی بنیادی حقوق کے لیے، دونوں انسانی بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے پلی لے رہے ہیں۔ یہ ہیکٹرک مکمل کی ہے اس حکومت نے، پارلیمنٹ کے 3 فیصلے، 3 متفقہ قراردادوں کے، 2008 کی قرارداد کہ امریکہ سے اپنے تعلقات میں نظر ثانی کیجیے، ایئرپورٹس واپس دیجیے، شہباز شمسی ایئرپورٹ وغیرہ۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے دوسرا 13 مئی کو ایبٹ آباد کے سانے کے بعد متفقہ قرارداد ہوئی، ایک قرارداد پرسوں چوتھ ہوئی ہے۔ تینوں قراردادوں کو وزیر دفاع نے، موجودہ حکمرانوں نے لات مار دی اور ان کو یکسر مسترد کر۔ ناظرین، حافظ حسین احمد صاحب سے ہماری بات جاری ہے، یہاں پر ہم لیتے ہیں مختصر سا اشتہاری وقفہ۔